الحمدللہ علی احسانی والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشانہ اللہم صل وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ واخوانہ اما بعد۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام الجھنیں میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان عبد الباسط، اور اسٹوڈیو میں آج بھی میرے ساتھ ہمارے شیخ محترم جناب حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ تشریف فرما ہے۔ شیخ صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مجلس میں جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، جو ہمارے لیے ہماری زندگی میں الجھنیں پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت ساری پریشانیوں اور مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ موضوع ہے بدگمانی۔ یہ چیز ہماری زندگی میں کیسے الجھن پیدا کرتی ہے، اور یہ مسئلہ کتنا اہم ہے، اور شریعت کی کیا رہنمائی ہے اس تعلق سے، بدگمانی سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور بدگمانی ہے کہ یہ سارے مسائل انشاءاللہ العزیز آج کی اس محفل میں زیر بحث آئیں گے۔ میں اپنے شیخ محترم سے سب سے پہلے جاننا چاہوں گا، شیخ، بدگمانی کیا چیز ہے اور یہ انسان کے لیے کیسے الجھن کا سبب بنتی ہے؟ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ بدگمانی کیا ہے اور وہ کیسے الجھن بنتی ہے؟ دیکھیے، انسانی ذہن دو قسم کے ہوتے ہیں، دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مثبت ذہن اور ایک منفی ذہن، ایک مثبت سوچ، ایک منفی سوچ۔ مثبت ذہن کا مالک انسان ہر بات کو مثبت طریقے سے سوچتا ہے، اور جو منفی ذہن کا مالک ہوتا ہے وہ ہر بات کو منفی نقطہ نظر سے دیکھتا ہے۔ جی بالکل۔ بدگمانی منفی سوچ رکھنے والے شخص کی ایک صفت ہے، جی، اور انسان کے منفی ذہن کا ایک عملی مظہر ہے بدگمانی۔ بے شک۔ بدگمان انسان حقیقت سے بہت دور ہو کر چیزوں کو غلط نظر سے دیکھتا ہے۔ چیز ہوتی ویسی نہیں جیسے کہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ایک ایک کر کے وہ رشتہ داروں سے، دوست و احباب سے، ملنے جلنے والوں سے کٹتا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ کیونکہ وہ بدگمان ہے، جی آج اس سے بدگمان ہو رہا ہے، کل اس سے بدگمان ہو رہا ہے، اور آنے والے کل کسی اور سے بدگمان ہو رہا ہے۔ بدگمانی انسان کے لیے ایک عذاب ہے جو دنیا کو، دنیا والوں کو اس کی نظر میں دشمن دکھاتی ہے۔ اسے یوں لگتا ہے کہ سب میرے دشمن ہیں، بالکل۔ اسے یوں لگتا ہے سب میرے دشمن ہیں، اپنے سائے سے ڈرتا ہے وہ۔ اپنے سائے سے ڈرتا ہے۔ بہت سچ فرمایا آپ نے، سمجھ رہے ہیں؟ سب میرے دشمن ہیں، سب میرے مخالفین ہیں، جبکہ بات ایسی ہوتی ہی نہیں۔ بالکل۔ جیسے کہا جاتا ہے، غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ جی، جو مشہور ہے جملہ، غلطیوں سے زیادہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ تو ان غلط فہمیوں کا سب سے زیادہ شکار زندگی میں ہوتا ہے بدگمان انسان، بالکل بالکل۔ جس کے مزاج میں بدگمانی ہوتی ہے۔ جی بالکل۔ اور یوں کہیے کہ وہ یہ مزاج خود اس شخص کے لیے عذاب بن جاتا ہے، زندگی اس کی الجھنوں کی شکار ہو جاتی ہے۔ ذرا سوچی بتائیے بھی تو صحیح کہ جس شخص کو یوں نظر آتا ہو کہ سب میرے دشمن ہیں، کہ اس کی زندگی میں سکون رہے گا؟ بالکل نہیں، ہمیشہ اضطراب رہے گا، اضطراب رہے گا۔ چین بھری سانسیں وہ لے سکے گا؟ کبھی نہیں۔ کبھی نہیں۔ جس کو لگتا ہے کہ ساری دنیا میری دشمن ہے، سوتے جاگتے کبھی بھی اسے قرار نہیں مل سکتا۔ کبھی نہیں مل سکتا۔ تو اس طرح بدگمانی بہت بڑا عذاب ہے۔ بدگمانی کا مزاج انسان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے، اور اس کے مسائل کو بڑھاتا ہے۔ جی، اس کے مسائل کم نہیں ہوں گے، اس کے مسائل بڑھیں گے، اور ہر آئے دن نئے نئے مسائل پیدا ہوں گے، اور ان مسائل کو پیدا کرنے والا وہ خود ہے، اس کا اپنا ذہن ہے، اس کی اپنی سوچ ہے۔ بے شک۔ تو کتاب و سنت میں اس تعلق سے کیا رہنمائی ملتی ہے بدگمانی کے تعلق سے؟ کتاب و سنت میں انسانی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
سورۃ الحجرات کے اندر اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے بدگمانی سے بچنے کی تلقین کی ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. کہا کہ اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, جی بدگمانی سے بچو. ان بعض الظن اثم, اس لیے کہ بہت سارے تمہارے گمان وہ گناہ ہوتے ہیں. بالکل. کون سے گمان گناہ ہوتے ہیں؟ یہی گمان جو کہ منفی ہوتے. منفی ہوتے ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں. جی ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو آپ کا خیر خواہ ہے اسے آپ بدخواہ سمجھ رہے ہیں, ایک شخص جو آپ کا دوست ہے اسے آپ دشمن سمجھ رہے ہیں, ایک شخص جو آپ سے قریب ہے اسے آپ دور سمجھ رہے ہیں, تو یہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. یہ گناہ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل بالکل ہونا چاہیے. بے شک. اس لیے اللہ نے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بہت بدگمانی سے پرہیز کرو. ان بعض الظن اثم, اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے. اور میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں, قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہر گمان گناہ ہے, یہ نہیں کہا. جی کیونکہ ایک چیز ہے دور اندیشی. دور اندیشی جسے کہتے ہیں حقیقت میں وہ بھی کیا ہے؟ گمان ہے. گمان ہی ہے. وہ جی بھی گمان ہی ہے, جی لیکن صحیح گمان ہے, سچا گمان ہے. جی گمان اگر سچا ہو جائے تو دور اندیشی بن جاتا ہے, بے شک. اور گمان اگر غلط ہو جائے تو وہی بدگمانی جو ہے میں بدل جاتا ہے. تو اس لیے کہ ان بعض الظن اثم, بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں, گناہ ہوتے ہیں, اس لیے بچو. یہ تو قرآن مجید میں ہے. حدیث کے اندر حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. لوگوں بدگمانی سے بچو, بدگمانی سے. ایاکم جو عربی زبان کا جو اسلوب ہے نا, یہ اسلوب خود اپنے اندر بڑی قوت رکھتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ ایاک والاسد, ایاک والاسد, شیر ہے, شیر سے بچو, شیر سے بچو, جیسے کوئی بہت بڑا خطرہ آئے. جی جی ایسے ایاک کا وہ اسلوب رکھتا ہے. بدگمانی کے لیے پیارے نبی نے وہی اسلوب, ایاکم والظن, بدگمانی سے بچو, بدگمانی سے بچو. کیوں؟ فإن الظن اکذب الحدیث, اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے. کیسے سب سے زیادہ جھوٹی بات ہوتی ہے؟ بھائی میں نے سمجھ لیا کہ زید وہ میرا دشمن ہے, اور یہ سمجھ, یہ سوچ اتنی پختہ ہو گئی کہ مجھے 100% یقین ہو گیا کہ وہ میرا دشمن ہے, جبکہ حقیقت میں بیچارہ دوست ہے. وہ جی میرے تعلق سے وہ ہرگز منفی جذبات رکھتا ہی نہیں ہے, وہ میرا خیر خواہ ہے, میرا بدخواہ ہے. میں اپنی اس منفی سوچ, اپنی اس منفی فکر کی وجہ سے اور اپنی بدگمانی کے مزاج سے میں اس کو دشمن سمجھ بیٹھا ہوں, جبکہ ہے کیا وہ میرا دوست ہے. دوست. اسی لیے پیارے نبی نے کہا دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹی بات وہ بدگمانی ہے. بالکل. جھوٹ کی بہت بڑی شکل ہے یہ. جھوٹ صرف زبان کا نہیں ہوتا ہے, جھوٹ فکر کا بھی ہوتا ہے, جھوٹ سوچ کا بھی ہوتا ہے. یہ بدگمانی جو ہے فکر کا جھوٹ ہے, اور یہ بدگمانی جو ہے ہماری سوچ کا جھوٹ ہے. فإن الظن اکذب الحدیث. بے شک. کہتے ہیں شیخ کہ یہ بدگمانی جو ہے رشتہ داری میں یہ بہت زیادہ مضر ثابت ہوتی ہے, اور خاص طور سے رشتہ داری کے معاملے میں رشتہ داروں کے بیچ میں اگر انسان بدگمانی کا شکار ہو جائے تو یہ چیز بہت زیادہ اس کے لیے مہلک اور گھاتک ثابت ہوتی ہے. یہ کیسے؟ ہاں سچ ہے کہ بدگمان انسان وہ رشتوں کو نبھا کر چل نہیں سکتا. بے شک. رشتوں کو نبھانا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. وہ تو سب سے علیحدہ ہو کر, سب سے کٹ کر تنہا جیتا ہے. وہ حتیٰ کہ بدگمانی کرتے کرتے وہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے اپنے بیوی بچوں سے بدگمان ہو جاتا ہے. بالکل. جی ہاں, دوسرے رشتہ داروں سے, دور کے رشتہ داروں سے, اڑوس پڑوس سے بدگمان ہونا, ہوتے ہوتے اپنے اپنے قریبی لوگوں سے بدگمان ہونے لگتا ہے. وہ تنہا جیتا ہے. اس لیے جو بدگمانی کا مزاج جو شخص رکھتا ہے, رشتوں کو نبھانا اس کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے. اور خصوصاً بدگمانی کا یہ مزاج رشتہ زوجیت کے لیے بہت بڑا زہر ہے. بے شک. بالکل صحیح کہا شیخ. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے, میاں بیوی کے اس رشتے کے لیے یہ بدگمانی کا مزاج بہت بڑا زہر ہے. میاں اور بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بدگمان نکل جائے, یقین کیجئے زندگی عذاب ہے. بالکل. گھر جہنم بن جائے گا. ہر دن, ہر آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی نہ کوئی مسئلہ.
اور یہ مزاج کبھی بدگمانی کا شوہر میں ہوتا ہے اور کبھی بیوی کے اندر ہوتا ہے. شکی مزاج ہوتے ہیں کبھی. شکی مزاج جس کو عام زبان میں کہا جاتا ہے شکی مزاج، یہ مزاج اگر آ گیا دونوں میں رہے یا دونوں میں سے کسی ایک کے اندر بھی رہے، واللہ کہہ رہا ہوں زندگی عذاب بن جاتی ہے. جی بالکل. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ارشاد فرمائے ہیں کہ اسی بدگمانی کے ذریعے سے شیطان میاں بیوی کے درمیان اختلافات ڈالتا ہے، پھوٹ ڈالتا ہے، دراڑیں پیدا کرتا ہے، میاں بیوی کی محبت کو نفرت میں بدلتا ہے اسی بدگمانی کے ذریعے سے. بے شک. چنانچہ مشہور حدیث ہے مسلم شریف وغیرہ کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم يبعث سرایاه يفتنون الناس فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا حتى يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. جی بہت عظیم حدیث ہے. انشاءاللہ العزیز اس حدیث کا ترجمہ اور اس کی وضاحت ہم بریک کے بعد سنیں گے. ناظرین کرام تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفے پہ جا رہے ہیں، بہت جلد لوٹیں گے اور اس عظیم حدیث کا ترجمہ اور اس کی وضاحت سنیں گے. کہیں جائیے گا نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جبرائیل لے آتے تھے اللہ کا پیغام سنتے تھے غور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر، ان تینوں کو حدیث کہا جاتا ہے. توحید کی حمایت کے لیے، مومنوں کی قیادت کے لیے، اسلام کو پھیلانے کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو محفوظ کر لیا گیا. ڈاکٹر محمد حماد لکھوی. حدیث جبریل کو متفق علیہ حدیث کہتے ہیں. یہ دین کی بنیاد ہے. جن کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے رہے جبریل علیہ السلام. جانیے ان پیغامات الہی کی تفصیل حدیث جبرائیل. آج رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا. ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قرآن حکیم اللہ رب العزت کا آخری اور مکمل کلام جو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اللہ رب العزت نے بارہا اہل ایمان کو مخاطب فرما کر اپنے کلام میں اہم ہدایات عطا فرمائی ہیں. ان ہدایات کا جاننا تمام اہل ایمان کے لیے انتہائی ضروری ہے. آئیے اس موضوع پر دیکھیے ہمارا پروگرام اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، صرف پیس ٹی وی اردو پر. سمجھیے کیا ہیں وہ احکامات ہم پر لازم ہے جن کا احترام. اللہ کا پیغام مومنوں کے نام. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین،
آپ سب کا دوبارہ استقبال کرتا ہوں۔ وقفے پہ جانے سے پہلے بدگمانی کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی اور شیخ محترم نے ایک بہت ہی خوبصورت حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، لیکن اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت آنا ابھی باقی ہے۔ اب میں اپنے شیخ محترم سے چاہوں گا کہ ذرا اس حدیث کا ترجمہ شیخ پیش کر دیں اور اس کی وضاحت بھی ہمارے ناظرین کے سامنے رکھیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ بدگمانی میاں بیوی کے رشتے کے لیے بہت بڑا زہر ہے۔ جی یہ رشتے ختم ہو کے رہ جاتے ہیں، ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں، زندگی عذاب بن جاتی ہے اگر میاں بیوی دونوں میں سے کوئی ایک بھی بدگمان ہو۔ جی اس حوالے سے میں نے وہ حدیث پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، جی پھر اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو گمراہ کر کے آؤ۔ اب اس کی فوجیں جاتی ہیں، شیاطین لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اور جب واپس ابلیس کے پاس لوٹتے ہیں، ابلیس سب کا جائزہ لیتا ہے، پوچھ رہا ہوتا ہے آج کس نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ ایک شیطان آئے گا کہے گا آج میں نے فلاں کو ایسے گمراہ کیا، دوسرا آئے گا کہے گا آج میں نے فلاں کو ایسے گمراہ کیا۔ ابلیس کہے گا تو نے کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا۔ یہاں تک کہ پیارے نبی کہتے ہیں ایک شیطان آئے گا، وہ کہے گا آج میں فلاں میاں بیوی جو بڑی محبت سے رہ رہے تھے، بڑی الفت سے رہ رہے تھے، آج میں ان کے درمیان داخل ہوا اور ایک دوسرے کے تعلق سے ان دونوں کو بدگمان کیا، ایک دوسرے کے تعلق سے دلوں میں وسوسے ڈالے، یہاں تک کہ دونوں آپس میں لڑنے لگے، جھگڑنے لگے، ان کی محبتیں نفرتوں میں بدل گئیں اور ہوتے ہوتے بات طلاق تک پہنچ گئی، دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کو اتنی خوشی ہوتی ہے، وہ اٹھتا ہے، اس شیطان کو بلاتا ہے، آگے بڑھ کے گلے لگاتا کہتا ہے تو نے بہت جو ہے بڑا کام کیا ہے، یہ اصل کارنامہ ہے۔ یہ حدیث میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے، خصوصاً وہ جو شکی مزاج ہے نعوذ باللہ، جی ان کو سمجھنا چاہیے اور زندگی میں اس مزاج سے اور اس کے نقصانات سے خود کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بدگمان انسان یہ سمجھ لے اپنے بارے میں کہ میرے اندر بدگمانی کا مزاج ہے اور یہ مان کر چلے، جی کافی حد تک مسائل کم ہو سکتے ہیں، بالکل۔ لیکن مسئلہ ہے کہ وہ مانتا نہیں۔ جی ہاں بالکل، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو بدگمانی سے بچنے کے لیے کیا عملی تدابیر ہو سکتی؟ بدگمانی سے بچنے کی سب سے بڑی عملی تدبیر یہ ہے کہ بدگمانی کا موقع نہ دیا جائے۔ بدگمانی کا بالکل موقع نہ دیں۔ دیکھیے، جس طرح بدگمانی کرنا غلط ہے، ویسے بدگمانی کرنے کا موقع دینا بھی غلط ہے۔ مثلا ابھی ہم نے رشتہ زوجیت کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، اگر میاں اور بیوی میں بدگمانی اس بنیاد پر آتی ہے کہ مثلا بیوی بدگمان مزاج کی ہے اور وہ شوہر پر اس لیے شک کرتی ہے کہ وہ روزینہ رات 12 ساڑھے 12 بجے آتے ہیں، کیوں، کہاں جاتے ہیں اتنی دیر، جی کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں بدگمانی سے بچنے کی تدبیر کیا ہے کہ وہ شوہر اپنے معمولات میں تبدیلی لائے، بے شک 12 ساڑھے 12 بجے آنے کے بجائے وہ 9-10 بجے آ جائے گھر۔ یہ رشتے کو نبھا کر چلنا کتنی بڑی بات ہے، تمہارا کتنا بھی بڑا کام ہو وہ اس سے عظیم تو نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا اگر رات 12 ساڑھے 12 بجے آنے کی وجہ سے بیوی شک کرتی ہے تو تم اپنے معمولات میں تبدیلی لاؤ اور آ جاؤ، 10 بجے آنے کو معمول بناؤ، مسئلہ خود بخود ختم ہے۔ بے شک جی ہاں۔ اچھا فرض کرو کبھی شوہر شک کی مزاج، شوہر نے شک کیا، کب شک کیا؟ فرض کرو کہ شوہر گھر میں داخل ہوا اور بیوی فون میں بات کر رہی تھی، مثلا جی شوہر گھر میں داخل ہوا اور بیوی نے فون رکھ دیا، اچھی بات ہے، وعلیکم السلام۔ اب اگر شوہر بدگمان مزاج کا ہوگا، وہ سوچے گا کس سے بات کر رہی تھی یہ، جی شیطان بالکل دماغ میں آئے گا۔ آئے گا کس سے بات کر رہی تھی۔ تو یہاں کیا کرنا چاہیے بیوی کو؟ حالانکہ بیچاری وہ بات کر رہی تھی اپنی بہن سے، اپنے بھائی سے، کسی سے بھی، ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ جب شوہر جیسے ہی داخل ہوتا ہے، بھلے سے تمہاری گفتگو ختم ہو چکی ہو، لیکن جب شوہر آیا ہے تو آمدن کیا کرو؟ اور لمبا کرو، اور لمبا کرو، شوہر کے سامنے بھی بات کرو۔ بالکل اس سے کیا ہو جائے گا؟ بدگمانی دور ہو جائے گی۔ تو یہ ہے کہ بدگمانی کا موقع نہ دیا جائے۔ اور اس حوالے سے کتب احادیث میں ایک عظیم حدیث ملتی ہے، بہت عظیم حدیث، سبحان اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ تھا، رمضان کے مہینے میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رات کا وقت تھا، ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ آپ سے بات کرنے کے لیے آئیں، مسجد میں آئیں، جی اور آپ کھڑے ہو کر اپنی بیوی سے بات کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اتنے میں مسجد سے 2 انصاری صحابہ کا گزر ہوا جو درمیان مسجد سے گزرے. جی تاریکی تھی. پیارے نبی نے فوراً انہیں پکار کے کہا کہ وہ دیکھو یہ میری بیوی صفیہ ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. دیکھیے بہت بڑی بات ہے. بالکل یعنی بدگمانی کرنا غلط ہے تو بدگمانی جہاں پیدا ہو سکتے تو وہاں روک لگاؤ. بالکل. کہا کہ دیکھ لو یہ میری بیوی صفیہ ہے. کہ وہ آپ کی شخصیت کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. سوچ بھی نہیں سکتا ہے. لیکن شیطانی وسوسہ. بالکل. تو پیارے نبی نے جیسے یہ فرمایا دونوں صحابہ اتنے پریشان ہوئے ایسے جیسے ان کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہو. بالکل. دونوں کہنے لگے اللہ کے نبی یہ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ کے بارے میں ایسا کچھ سوچ سکتے ہیں کیا؟ سبحان تو اللہ. پیارے نبی نے کہا تم نہیں سوچو گے اور تم نہیں سوچ سکتے لیکن تمہارے پیچھے جو شیطان لگا ہوا ہے وہ تمہارے دلوں میں وسوسے ڈال سکتا ہے. آپ نے اس وقت وہ بات ارشاد فرمائی ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. شیخ اسی تعلق سے میں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ کیا انسان مطلب اپنے رب سے بھی بدگمان ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی ہو سکتی ہے کیا؟ دیکھیے یعنی یہ جو بدگمانی کی بات آئی یہ ایک مزاج ہے. جی. اور جو اس مزاج کا انسان ہوتا ہے وہ مخلوق کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ روا رکھتا ہے اور خالق کے ساتھ بھی ویسا ہی اس کا رویہ ہوتا ہے. یعنی یہ بدگمانی اور حسن ظن اس کا تعلق صرف مخلوق سے نہیں خالق کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. جی. بدگمان انسان اللہ سے بھی بدگمان ہو سکتا ہے جو نعوذ باللہ بہت بڑی محرومی. اور اللہ سے بدگمان ہونے کا مطلب یہ کہ مایوسی. جی. اللہ تو ہر وقت امید دلاتا ہے کتنا بڑا گنہگار ہو امید دلاتا ہے اپنی رحمت کی اپنی مغفرت کی اپنی بخشش کی امید دلاتا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ حسن ظن رکھو عمل کرو اور عمل کے ساتھ حسن ظن رکھو میں تمہارے ساتھ تمہارے گمان کے مطابق معاملہ کروں گا. حدیث قدسی ہے نا وہ مشہور کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی. میرا بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں. یہ حدیث رسول ہے. اور تو لہٰذا اللہ کے ساتھ حسن ظن ہونا چاہیے. خصوصاً یہ حسن ظن یہ نیک گمان موت کے وقت دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتے ہوئے جانا چاہیے. چنانچہ بخاری شریف میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن کہ تم میں سے کوئی بھی شخص نہ مرے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو. یعنی دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ حسن ظن لیتے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف کرے گا ہماری کوتاہیوں سے درگزر کرے گا اور اللہ ہمیں جنت دے گا ہمیں جہنم سے بچائے گا. وارحم الراحمین ہے ورب العالمین ہے. یہ حسن ظن. جی بالکل. دنیا سے جاتے ہوئے کہتے ہیں خاص طور پر اللہ کے ساتھ حسن ظن کرتے ہوئے جاؤ اور اللہ تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا. جیسے میں نے کہا کہ اگر رب کے ساتھ بدگمانی ہو جائے نا انسان رب کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے. بالکل. اس کی بخشش سے مایوس ہو جاتا ہے اور یہ مایوسی اس کو عبادات میں بھی پیچھے کر دیتی ہے. بالکل. جی ہاں بالکل. بھائی انسان کب ہاتھ پھیلائے گا کب مانگے گا کب روئے گا کب گڑ گڑائے گا جب اسے امید ہو کہ میرا رب مجھے نوازنے والا ہے دینے والا ہے معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے. اس کی صورتحال یہ ہے کہ وہ تو مایوس ہو چکا ہے اپنی بدگمانی کے مزاج کی وجہ سے. جی. کہ رب العالمین مجھے معاف نہیں کرے گا میری سنے گا نہیں مجھ پہ رحم نہیں کرے گا. وہ تو دعا کرنا ہی چھوڑ دے گا. بہت سارے لوگ گنہگار ہوتے ہیں یا زیادہ معصیتوں میں ڈوبے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں شیخ آپ دعا کیجئے میں تو بڑا پاپی آدمی ہوں بڑا گنہگار آدمی ہوں میری اللہ تعالیٰ کیوں سنے گا. اس طرح کی بات کرتی ہے یہ بھی ایک بدگمانی کا حصہ ہے. بالکل سچ فرمایا آپ نے. یہ بھی بالکل اللہ کی رحمت سے بدگمانی جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی گنہگار بندوں سے مخاطب ہوتے قرآن میں کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے گناہ کے کام کر کے جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے بخشنے والا ہے. رب العالمین انہی گنہگاروں کو پکار رہا ہے دعوت دے رہا ہے اور وہ کہے کہ اللہ میری نہیں سنے گا. واقعتاً یہ ویسے جیسے آپ نے فرمایا یہ بھی ایک طرح کی بدگمانی اللہ تعالیٰ سے. تو خالق ہو کہ مخلوق
دونوں کے ساتھ ہمیں حسن زن سے کام لینا چاہیے، بالکل۔ خوشگمانی سے نہ کہ بدگمانی سے۔ بے شک، جزاک اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، بدگمانی کے تعلق سے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب ہمارا یہ کام ہے اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کتاب و سنت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، بدگمانی سے بچیں، خاص طور پر اپنے رب کے ساتھ ہم بدگمان نہ ہوں، اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں۔ جب ہماری موت ہو، ہمارا آخری وقت آئے، تو ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے قطعی طور پر بدگمان نہ ہوں، بلکہ حسن ظن رکھیں۔ کتنی بھی معصیت ہم نے کی ہے، نافرمانی کی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ الہ العالمین تو ہمارے اندر جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ہمارے اندر جو بگاڑ ہے، الہ العالمین تو اسے دور کر دے اور ہماری زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔